السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھا جی کہ آپ سسن کا سایہ تھا۔ جی بالکل تھا، حدیث میں بھی آتا ہے اور قرآن پاک کے اندر بھی ہے نا۔ دیکھیں قرآن پاک کی آیا مبارکہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 15 13ویں پارے میں، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، خوشی سے اور ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی، وَظِلَالُهُم، اور ان کے سائے بھی، بالغدو والآصال، صبح و شام۔ تو آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، اور یقیناً کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ تھا۔ ایک تو اس آیت کریمہ سے ثابت ہے، باقی کچھ روایات میں بھی آتا ہے۔ اور جو بریلوی احباب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نور تھے، تو نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ تو ان کی یہ بات بھی بے بنیاد ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے جس سے نور کا سایہ ثابت ہوتا ہے۔ وہ جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جب شہید ہوئے تو احد کے میدان میں ان کی جب تک لاش پڑی رہی تو اللہ کے فرشتے ان کے اوپر سایہ کر کے کھڑے رہے۔ تو فرشتے نوری، ان کا سایہ ہے، تو پتہ چلا نور کا سایہ ہوتا ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ نبی نور ہے، نور کا سایہ نہیں ہوتا، تو بھائی نور کا سایہ تو صحیح بخاری سے بھی ثابت ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول بشر تھے، جیسا کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، تو اللہ کے رسول کا سایہ تھا۔ جی آگے لکھتے ہیں جی کہ آپ علیہ السلام جو آگے دیکھتے تھے وہی پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ جی نماز کے اندر ایسے ہوتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی حالت میں آپ کو پیچھے سے بھی پتہ چلتا تھا۔ جی یہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر آتا ہے۔ اچھا جی، اور تیسری بات کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اندھیرے میں بھی اس طرح دیکھتے تھے جیسے بندہ روشنی میں دیکھ رہا۔ یہ لفظ میرے علم میں نہیں ہے، ان لفظوں کے ساتھ کوئی حدیث مجھے نہیں پتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔